لائٹ ہاؤس کی کہانی آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں اور اس کے متعلق کہیں راز آپ جان چکے ہیں، لیکن آج کا یہ راز شاید کبھی بھی آپ نے نہیں سنا، کیونکہ لائٹ ہاؤس کے متعلق وہ راز کھل گئی، سامنے آ گئی اور اس سے پردہ پاش ہو گیا، جس کا انتظار آپ کو بھی تھا اور جس کا انتظار پوری دنیا کر رہی تھی کہ آخر کون سی وجہ تھی وہ جس کی وجہ سے اتنی ساری جانیں چلی گئی۔ آخرکار وہ کون سی وجہ تھی کہ اتنے سارے جان وہاں پر نقصان پاتے ہیں اور مر جاتے ہیں؟ آخر وہ وجہ کون سی تھی؟ اگر وہاں پر لوگ مرتے ہیں تو کس وجہ سے مرتے ہیں؟ آخرکار وہ وجہ سامنے آ گئی۔ آج پوری دنیا جان لے گی کہ وہ کون سی وجہ تھی جس سے لوگ مرتے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں وہ وجہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ لائٹ ہاؤس کے لیے حکومت 32 کروڑ روپے آپ کو ماہانہ دیتی ہے۔ آپ نے 3 مہینے وہاں پر قیام کرنا ہے تو یہ بنتے ہیں کل 96 کروڑ روپے۔ ایرانگی تو ہوگی کہ حکومت 96 کروڑ ہمیں دیتی ہے، جو ہمیں اپنے خواب میں بھی اس کے متعلق نہیں سوچ سکتا، کیونکہ اس سے آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ مالدار ہوئے گا، کیونکہ 3 کروڑ روپے بہت بڑی رقم ہے۔ آپ سوچ کے حیران رہو گے کہ آخرکار حکومت یہ کس لیے دیتی ہے۔ حکومت یہاں پر لائٹ ہاؤس کے سرے پر ایک لائٹ ہے، اس کو آپ نے جلا کے رکھنا ہے۔ اس لائٹ کے لیے حکومت آپ کو 96 کروڑ روپے 3 مہینوں کا دیتی ہے، اسے ہمیشہ آپ نے جلا کے رکھنا ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر 400 بندے اب تک گئے ہیں اور 400 میں جو ہے 398 بندے جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، یعنی مر چکے ہیں۔ صرف 2 لوگ جو تھے وہاں سے زندہ لوٹے ہیں، وہ بھی بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن موجودہ ایک بندہ ابھی بھی گیا ہے اور وہ کامیابی سے امکنار ہوا ہے۔ وہ سری لنکا سے تعلق رکھتا ہے، جس کا نام ہے رمیش کمار۔ رمیش کمار جو ہے وہ سری لنکا سے تعلق رکھتا ہے، وہ کامیابی سے امکنار ہوا ہے۔ حکومت اس کو اب 3 کروڑ روپے اس کا صلہ بھی دے گی۔ اب بات پر آتے ہیں کہ جب حکومت 3 کروڑ روپے دیتی ہے اور اس لائٹ کو آپ نے جلا کے رکھنا ہے تاکہ وہاں پر جتنی بھی کشتیاں بحری جہاز سفر کر رہے ہیں ان کے لیے تکلیف نہ ہو، حادثے کا سبب نہ بنے، کیونکہ لائٹ اس کو مشعل راہ کا کام دیتی ہے۔ لیکن مین پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ آخرکار وہ وجہ کون سی ہے کہ 398 لوگ اس وجہ سے مرے ہیں، صرف 2 لوگ بچے ہیں۔ اب تک کہیں ویڈیوز میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پر جنات تھے، لیکن یہ جھوٹ ہے، وہاں پر جنات نہیں ہے۔ یہ سننے سنائی باتیں ہیں جو آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، اور ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں میراث میں ملی ہے یہ باتیں کہ وہاں پر جنات تھے، جنوں کا بسیرا تھا۔ یہ بات جھوٹ ہے۔ دوسری بات، وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایسی زیادہ لہریں جو ہے وہ برپا ہو جاتی ہے، سمندر میں طوفان آ جاتا ہے کہ جس سے وجہ سے موت لائق ہو جاتی ہے، بندہ اس سے مرتا ہے، لیکن یہ بات بھی غلط ہے۔ بندہ جو ہے وہ ان لہروں سے بھی نہیں مرتا، کیونکہ موت کی وجہ دوسری ہے۔ سروے کے مطابق اس پر ریسرچ ہوا ہے کہ آخرکار 398 بندے وہاں پر مر کیوں گئے۔ تو ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسان اس وجہ سے مرتا ہے، اس پہ ریسرچ ہوا ہے اور ریسرچ میں یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ وہاں پر موت کی صرف ایک ہی وجہ تھی۔ سارے ڈاکٹر حضرات نے اس پہ ریسرچ کیا، سارے سائنسدانوں نے اس بات پہ ریسرچ کی کہ آخر وہاں پر مرنے کی وجہ کیا ہے۔ جنات تو نہیں ہے وہاں پر، جنات اگر نہیں ہے تو پھر کیوں مرے وہ بندے؟ اچھا چلو، سمندر میں طوفان آ گیا لیکن طوفان کی وجہ سے بھی نہیں مرے، تو پھر وہ کون سی وجہ تھی
جو وہاں پر اتنے سارے بندے مرے، تو ریسرچ کے مطابق وہاں پر یہ آیا ہے، یہ بات سننے کو، اور یہ کنفرم ہے کہ وہاں پر تنہائی کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم تنہائی کو پسند کرتے ہیں، ہم تنہا رہتے ہیں، لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ آپ بے شک تنہا رہتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں آپ اگر 18 گھنٹے تنہا رہتے ہیں تو 2 گھنٹے آپ کے کسی اجتماع میں جاتے ہیں، کسی دوست سے ملتے ہیں یا گھر والوں سے ملتے ہیں۔ یعنی انسان کا خوراک ہے۔ 24 گھنٹوں میں آپ کہیں نہ کہیں ایک انسان سے تم ملتے ہوں گے، جس سے آپ کا ذہن جو ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے۔ تو ریسرچ میں یہ بات آئی ہے کہ وہاں پر تنہائی کی وجہ سے انسان مرتا ہے، کیونکہ انسان کا خوراک ہے، لیکن وہ وہاں پر اکیلا ہوتا ہے، تو اکیلے پن کی وجہ سے یہاں پر وہ بہت زیادہ سٹریس دیتا ہے، سوچ کے وہ پاگل ہو جاتا ہے، منفی سوچیں یہاں پر برپا ہو جاتی ہے۔ تو انسان اس کو دکھائی نہیں دیتا، وہ اجتماع میں نہیں ہوتا، اکیلا ہوتا ہے، تو وہ سوچ کے پاگل ہو جاتا ہے، اور یہ سوچ جو ہے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اور اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ چند دنوں بعد اس کے اندر خوف کی لہریں دوڑ جاتی ہے، اور جب خوف کی لہریں دوڑ جاتی ہے اور انسان کے دل کے اندر خوف برپا ہو جاتا ہے، تو اس سے انسان مرتا ہے، کیونکہ تنہائی بہت بڑی اذیت والی چیز ہے۔ تنہائی صرف میرے رب جل شانہ کے ساتھ اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ تنہا ہے، تنہا ذات ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ باقی انسان جو ہے تنہائی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اسے۔ اگر وہ تنہائی کا راستہ اختیار کرے تو وہ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے، اور وہ موت کو گلے لگا سکتا ہے۔